میری زمین پر ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے۔ آؤ ہم بھی پیاس بجھائیں، زندگیوں کا سودا کر لیں۔ عطاشات بلوچستان کے ادب کا ایک معتبر ادبی حوالہ۔ 13 فروری کو اس ادبی شخصیت نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے۔ عطاشات نے جتنا کام کیا اس پر ان کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے۔ تحریر عبدالحفیظ ظفر، آواز غزالہ تبسم، ایڈیٹنگ عائشہ عالم۔ بہت کم شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ زبانوں میں شاعری کی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کے شعری طرز احساس نے معانی کے کئی جہان کھولے۔ 20ویں صدی میں ایک شاعر نے اردو اور بلوچی زبان میں بے مثل شاعری کی اور اپنی ذہانت سے اہل ادب کو بے پناہ متاثر کیا۔ ان کا نام تھا عطاشاد۔ 1 نومبر 1939 کو تربت کے قریب پیدا ہونے والے شاعر عطاشاد کا اصل نام محمد اسحاق تھا۔ انہیں جدید علامتی بلوچی شاعری کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ عطاشاد صحیح معنوں میں ایک کثیر الجہات شخصیت تھے۔ وہ شاعر کے علاوہ نقاد، ڈرامہ نویس، محقق اور دانشور بھی تھے۔ وہ اردو اور بلوچی کے علاوہ انگریزی اور فارسی زبان پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے غزل اور نظم کے میدان میں اپنی فنی عظمت کے جھنڈے گاڑے۔ عطاشاد نے جب شاعری شروع کی تو وہ فیض احمد فیض سے بہت متاثر تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا الگ شعری اسلوب وضع کریں گے، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے منفرد اسلوب سے ادبی حلقوں میں ممتاز حیثیت حاصل کی۔ وہ مغرب کے رومانوی شعراء کالراج، شیلے اور ٹی ایس ایلیٹ سے خاصے متاثر ہوئے۔ ان کی پہلی آزاد نظم شیپانگ کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی نظم سہ کندن نے انہیں بہت شہرت بخشی۔ اس نظم میں بلوچ روایات اور تاریخ کا شعور ملتا ہے۔ عطاشاد نے بڑے باکمال طریقے سے اردو شاعری اور بلوچی ثقافت کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ عطاشاد نے کئی اہم سرکاری عہدوں پر کام کیا۔ اپنی زندگی میں ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ان کی اردو شاعری میں بلوچی ثقافت کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین بلوچستان بھی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ ان کی شاعری کا اہم وصف بن کر سامنے آئی ہے۔ ان کی شاعری میں بلوچستان کے لوک گیتوں، کہانیوں، رومانوی داستانوں اور محاوروں کا حسین امتزاج شاعری کو نئے مزاج سے آشنا کرتا ہے۔ انہوں نے مہناز، شاہ مرید اور ہانی، وفا اور لوری جیسی نظمیں تخلیق کیں۔ یہ تمام نظمیں بلوچی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان نظموں کے مطالعے سے بلوچ معاشرے کے بارے میں بھی بہت معلومات ملتی ہیں۔ ان کے زمانے میں بلوچی شاعری 2 بڑے گروپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ان گروپوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ عطاشاد نے کسی بھی گروپ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بات پر قائل نہیں ہوئے کہ شاعری کے ذریعے سیاسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ روایات کے اندھے پیروکار تھے۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ شعری زبان استعمال کی جس میں بلوچی زبان کی تمام بولیاں شامل تھیں۔ اس شعری زبان کی وجہ سے ان کا شعری افق خاصا وسیع ہو گیا۔ عطاشاد کی شاعری میں سلاست اور سادگی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ندرت خیال بھی ہے اور خوبصورت تراکیب کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ انہیں ستارہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ان کی کتابوں میں روچ گر اور شب سحر خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ دونوں بلوچی زبان میں لکھی گئیں۔ اردو شاعری کے مجموعوں میں سنگاب، برفاگ کے علاوہ بلوچی نامہ، دری، بلوچی لوک گیت اردو ترجمے کے ساتھ، اردو بلوچی لغت، 7 زبانی لغت، بلوچ اردو ڈکشنری جاؤ نسل، بلوچی صوفی شاعر ابراہیم جاؤ نسل بگٹی کا مجموعہ کلام۔ اس کے علاوہ عطاشاد نے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے لاتعداد ڈرامے لکھے۔ عطاشاد بلوچی اکیڈمی کوئٹہ، ادارہ ثقافت بلوچستان کوئٹہ، پاکستان نیشنل بک کونسل اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان اور مرکزی اردو بورڈ لاہور سے وابستہ رہے۔
انہوں نے 13 حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کیا۔ وہ بلوچستان میں سیکرٹری اطلاعات، سیکرٹری جنگلات، ڈائریکٹر تعلقات عامہ اور ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ کے علاوہ کئی دوسرے عہدوں پر اپنے فائز رہے۔ یقیناً وہ ایک انتھک آدمی تھے جنہوں نے ادبی محاذ پر بھی بہت کام کیا اور طویل عرصے تک سرکاری نوکری بھی کی۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ عرفان احمد بیگ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ادبیات پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ شعیب شاداب نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ادبیات پر ایم فل کے لیے مقالہ لکھا۔ تربت میں ان کے نام پر ادبیات ڈگری کالج اور ادبیات اکیڈمی قائم کی گئی۔ کوئٹہ میں ادبیات آڈیٹوریم اور تربت میں ادبیات پارک بھی موجود ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں کتنے اعزازات سے نوازا گیا۔ دراصل ان کا کام ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان تمام اعزازات کے مستحق ٹھہرے۔